بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 2 اگست سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 463 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 8 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ میں ایک توحید پرست لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ وہ توحید پرست ہے اور اسی طریقے سے وہ پردے کی پابندی کرے گی، اسی لیے میرے گھر والے اس رشتے کو پسند نہیں کرتے ہیں اور وہاں پر میری شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کو کیسے سمجھاؤں، کیا نصیحت کروں، اور اگر وہ نہ مانتے ہیں تو پھر میں کیا قدم اٹھاؤں؟ دیکھیے، یہاں پر کئی ایک باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکے کو شادی کرنے کے لیے ولی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی والدین کی رضامندی کی ضرورت ہے۔ اگر لڑکا خود کفیل ہے اور وہ اپنا خرچ اٹھا سکتا ہے اور بیوی کے نفقہ اور سکنا کا وہ انتظام کر سکتا ہے، تو اگر اسے کوئی ایسی لڑکی مل رہی ہے جو فعلاً دیندار ہے، احکام شریعت کی جیسے پردہ وغیرہ ہے، پابند ہے، تو اسے شادی کر لینی چاہیے اور والدین کو احسن طریقے سے کسی بھی طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے والدین ہوتے ہیں بسا اوقات کسی بات پر ایسے ناراض ہوتے ہیں، لیکن بعد میں جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق یا ہماری بیوی کا تعلق ان کے ساتھ اس کی خدمت ہے تو اس پر راضی ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ والدین کو بغیر کسی شرعی اور واجبی سبب کے ناراض کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ خاص طور پر ہمارے یہاں کا جو معاشرہ چلتا ہے، ساری فیملیاں تقریباً ایک ساتھ رہتی ہیں، یہ ہے۔ تو ایسی صورت میں تنہائی میں کبھی دیکھیں کہ والد صاحب خوش ہیں، ان کے لیے کوئی اچھی چیز ہدیہ اور تحفہ وغیرہ لے کر کے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنی چیز رکھیں کہ اصل میرا مقصد جو ہے دنیا نہیں ہے، یہ ہے، ہم آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہے تھے، اصل چیز یہ ہے۔ تو اس طریقے سے امید ہے کہ انہیں راضی کرنا چاہیں تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ تیسری چیز، والدین کو بھی اس سلسلے میں اپنا سخت موقف نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس عورت کے ساتھ زندگی آپ کو نہیں بسر کرنی ہے، اس عورت کے ساتھ گزارا آپ کو نہیں کرنا ہے۔ آپ پکے ہوئے پھل کی طریقے سے ہیں، کب جو ہے وہ گر جائے کوئی بھروسہ، ویسے تو کسی بھی کی عمر کا کوئی زندگی کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے کس کی، لیکن جو بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور بچے اتنے بڑے ہو گئے شادی کے، اس کے بعد کیا رہتا ہے، وہ یا پکے ہوئے پھل ہیں، کب ہوا ہلکی سی ہوا چلے کہ وہ نیچے آ جائیں۔ تو اب بلا وجہ ایک ایسی چیز اگر لڑکے کی وہ پسند ہے، لڑکی کی پسند ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر دنیاوی کوئی چیز مد نظر نہیں ہے ان کے، دنیا کا یہ نہیں کہ ہاں بھائی لڑکی آوارہ ہے اور مالدار ہے، اس کی وجہ سے شادی کر رہا ہے، یا اس سے اسے محبت ہو گئی ہے، جس طریقے سے آج کل ہوتا ہے ویسے ہو گئی ہے۔ تو آپ کو بھی اس درمیان میں نہیں پڑنا چاہیے، انہیں بچے کو اور اس کی شادی کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا، جہاں پسند کرتے ہو پسند کر لو، میں تمہارے سر کے اوپر ہاتھ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں۔ جی، تو یہاں پر کبھی اختلافات بہت شدید ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں یعنی ان اختلافات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھے بات بھی؟ ہاں، چھوڑ دے، مہینے 2 مہینے 6 مہینے کے لیے ٹال دے شادی اپنی۔ نہیں، اگر شادی کرنے کے بعد بہت سارے اختلافات جنم لیتے ہیں تو کیا وہ اس اختلافات کا سبب بنے گا لڑکا؟ کیا اس کا کوئی گناہ ہوگا اس کا؟ دیکھیے، کوئی آدمی جو جواب دیتا ہے وہ سوال کی روشنی میں جواب دیتا ہے، اصل صورتحال کیا ہے وہ دونوں فریق کے موقف سننے کے بعد ہوتا ہے، لیکن لڑکا جو اپنا موقف بتا رہا ہے اور انشاءاللہ صحیح بتا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر اس کے والدین ناراض ہوتے ہیں اور اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں تو اس پر اسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ والدین اگر بد دعا بھی کرتے ہیں تو ان کی بد دعا ایسے صورت میں بچوں کے اوپر لگتی نہیں ہے۔ ما لم تدع بإثم ولا قطيعة رحم، تمہاری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ تم گناہ کی دعا نہ کرو اور قطع رحمی کی جو ہے اس کی دعا نہ کرو۔ تو یہ بد دعا جو آپ کریں کیا ہے، قطع رحمی کی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں بچے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اصل ذمہ دار اس کے کون ہوں گے، وہ والدین ہوں گے۔ جی جی جی، اگر لڑکی میں کچھ خامی ہوتی تب کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر خامی شرعی طور پر ہے،
دینی طور پر خامی ہے تو ایسے موقع پر بچے کو والدین کی بات مان لینی چاہیے. لیکن دینی طور پر کوئی خامی نہیں ہے, وہ اخلاق کی بھی اچھی ہے کہ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ چلو بھائی وہ کم پڑھی لکھی ہو سکتا ہے کہ اسے ہنر زیادہ نہ آتے ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ ایسے لوگ مہمانوں کا استقبال اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, یہ اس کے اندر خوبی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی دین ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اس کے اوپر والدین کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, اور نہ اس کی بنیاد پر بچے کو حق بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اگر والدین مطالبہ کرتے ہیں تو. نہیں, میں یہ کہا کہ اگر کوئی دینی خامی ہو تو تب ہاں, تو دینی خامی ہو تو ظاہر بات ہے والدین کی بات ماننا ضروری ہے, اللہ یہ کہ وہ اس کی اصلاح کر لے. نہیں, یہاں پر ایک نقطہ تو یہاں پر یہ ہے کہ جب والدین کی رضامندی ضروری ہے ہی نہیں, وہ ولی کی ضرورت ہے ہی نہیں لڑکے کے لیے, وہاں پر یہ چیز بھی تو ہے نا کہ اگر والدین طلاق کا مطالبہ کریں تو اطع اباک, اپنے باپ کی اطاعت کرو. آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا تھا نا اطع اباک, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. شادی سے الگ چیز ہے کہ شادی ہو گئی ہے, سب کچھ ہے, اس میں کوئی خامی ہے, یا شادی سے پہلے باپ دیکھ رہا ہے کہ لڑکی آوارہ ہے نا, ایسی یہی بات ہے. ہاں, تو ایسی وقت میں لڑکے کے اوپر ضروری ہے کہ کوئی دوسری لڑکی تلاش کرے. بناتے ہوئے بہت ہیں اللہ تعالیٰ, اور نیک اور صالح لڑکیاں بھی ایسی ہیں جی. لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی وہ کر لیتا ہے وہ نکاح, اور خاندان میں اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے تو تب گناہ ہوگا. ظاہر بات وہ ذمہ دار ہے, یعنی لڑکا گنہگار ہوگا. جی, لڑکا گنہگار ہوگا جی. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم, زمہریر کیا جہنم کا حصہ ہے, اور کیا وہاں پر سردی سے بھی عذاب دیا جائے گا؟ دیکھ لیجئے, اصل جو عذاب جو ہے جہنم میں ہے وہ اصل عذاب جو ہے آگ کا ہے, لیکن جہنمی, اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر چیز کی حفاظت فرمائے, جہنمی بسا اوقات آگ کے عذاب, آگ کی تنگی سے پریشان ہو کر کے وہ مطالبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے ٹھنڈک کا اور ان چیزوں کا. تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو, جیسا کہ علماء کہتے ہیں, سراحت حدیث وغیرہ میں نہیں ہے, علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس لیے کہ جہنم کے طبقات مختلف ہیں. جہنم کا ایک گوشہ, ایک طبقہ ایسا ہے جہاں پر سخت قسم کی پائی جا رہی, وہ سردی پائی جا رہی ہے, جیسا کہ زمہریرہ کا الفاظ قرآن مجید میں وارد ہیں, زمہریرہ کے الفاظ وارد ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک عذاب دے گا ان کو جی. اور وہ ٹھنڈی اتنی زیادہ ہوگی کہ جو آثار آئے ہیں اس سے, کہ جس طریقے سے آپ یہاں پر آپ کوئی گلاس ہے بند کر کے اس میں پانی آپ فریزر میں رکھ دیجئے, تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھٹ جائے گا, اور پھٹ جاتا ہے کہ نہیں ہے. تو ایسی ہی سخت سردی ہوگی کہ اس کی وجہ سے ہڈیاں اور گوشت اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے وہ پھٹ جائیں گے لوگوں کے. تو وہ لوگ اس وقت تمنا کریں گے کاش کہ ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس عذاب کا مطالبہ کیے ہی نہیں ہوتے, ہم اسی عذاب کے اندر پہلے ہی رہتے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا جی. یعنی یہ حدیث میں آیا صراحت کے ساتھ کہ یہ سب عذاب انہی کو ہوگا جو مطالبہ کریں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ علماء کے آثار کی بات میں کر رہا ہوں, حدیث میں ایسی کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے. صحیح حدیث میں اور قرآن میں جو وارد ہے کہ زمہریر کا عذاب ہوگا. زمہریر جو ہے ایک چیز ہے جو جہنمیوں کے لیے تیار کی گئی ہے, یہ چیز ہے جی. وہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے, وہ کسی کو بھی, ظاہر بات انہی جو اس کے مستحق ہوں گے. مطلب یعنی مطالبہ کرنا یہاں پر کوئی ضروری نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی اس کی حکمت پر ہے. علماء نے جو اس کی توجیہ اسی میں بات کر رہا ہوں. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم, اگر کسی کے پاس نہ نوکری ہے اور نہ ہی پیسہ ہے اور نہ ہی دوسرے ملک جانے کا کوئی ذریعہ ہے, تو ایسی صورت میں اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو شریعت اس کا کیا حل بتاتا ہے؟ ٹھیک تو ہے, کسی ایسی عورت سے شادی کر لے جس کے پاس نوکری ہو, کسی ایسے سے شادی کرے جس کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو, ہے کہ نہیں ہے. اس کی خدمت جو ہے, جسے رہتے موسیٰ علیہ السلام نے کیا 8 سال تک خدمت کی جو ہے وہ, ہے کہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, فرق یہ ہے بھائی کہ میں یہ کام جو ہے گھر کے میں یہ دیکھتا ہوں, تمہارا اگر یار کاروبار ہے تو اس کام میں یہ دیکھتا ہوں, کوئی فائدہ نہیں. لیکن علی کل حال اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت نہیں دی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جو لوگ
نکاح یعنی نکاح کے خرچ برداشت کرنے وغیرہ کی استطاعت نہیں رکھتے انہیں کیا فلیستعفف، وہ استعفاف سے کام لیں. ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم، جو نہیں وہ کثرت سے روزہ رکھے فإنہ لہ وجا. جی لیکن ہے کہ اگر کسی عورت سے وہ اس شرط پر شادی کر لیتا ہے، وہ خود کفیل ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ نوکری کرتی ہے کہ نہیں ہے، اور کہ میں جو ہے یہ ان کاموں کو سنبھالوں گا تو کوئی حرج نہیں. جی یہاں پر جہیز سے ٹکراتی نہیں یہ چیزیں؟ جہیز کیا ٹکرا رہی ہے بھائی؟ یعنی عورت کا مال لے رہا ہے سب کچھ. کہاں عورت کا مال لے رہا ہے؟ وہ مال عورت کا ہے. وہ ایسی بات ہے اس کے گھر میں رہے گا، اس کا بھائی کاروبار ٹھیک ہے وہ تو، لیکن کیا ہے وہ عورت اگر وہ خود کفیل ہو جائے تو ظاہر بات ہے عورت اگر مطالبہ کرے کہ ہاں بھائی اگر شرط ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر مطالبہ کر سکتی کہ ہاں بھائی مجھے اب اس وسعت ہو گئی ہے آپ کے پاس، اب مجھے جو ہے کھانا اور کپڑا اور رہائش دیجیے. یہ تو ایک باہمی ایک صلح کی بات ہو رہی ہے، نہ یہ کہ کسی کو زور دے کر اسے مطالبہ کیا جا رہا ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کیا فرشتے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر انہیں سے کہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں. قرآن پڑھنا نیکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر نیکیاں کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ فرشتوں کو ایسا رکھیں جو اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ میرے ذہن میں کوئی ایسی حدیث وغیرہ نہیں ہے. واللہ اعلم. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی ٹھیک ہے، انسان کو اگر بریانی کھانے کے نہ ملے تو دال بھات پر گزارا کر لے اپنا آدمی، یعنی حلال ہو، جائز ہو. اگرچہ غریب ہے، کم صورت لڑکی ہے کہ نہیں ہے، بہت پڑھی لکھی نہیں ہے تو اس پر وہ گزارا کرے. اور اگر نہیں مل رہی ہے کوئی لڑکی اسے شریف، جبکہ ایک مشکل سی چیز ہے کہ نہیں ہے، تو ظاہر بات تو صبر کرے. کسی الٹا ہے مثال کے طور پر سوال، یعنی لڑکے کو لڑکا نہیں مل رہا ہے لڑکی کے لیے، تو دیندار لڑکا اگر رشتہ اگر مطلوب نہیں ہے تو کیا میرا خیال سے سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا بے دین کی طرف بھی؟ نہیں، دیکھیے بے دین کی دیکھیے کئی کیفیت ہوتی ہے. ایک ایسا شخص ہے جو شرابی ہے، کبابی ہے، ظاہر بات ایسے لوگوں کو اپنی لڑکی قطعاً نہیں دینی چاہیے. ایک شخص ہے جو ملحد قسم کا ہے، ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. ایک شخص ہے جو نماز طرف کبھی آتے ہی نہیں، ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. یعنی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے، بعض گناہ ایسے ہیں کہ انسان فطری طور پر نہیں تھا لیکن بات کمزوری کی وجہ سے اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. پر نماز کی پابندی کرتا ہے لیکن جو ہے کبھی کبھار چھوٹ جاتی ہے. تو اگر ایسی چیز ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بچہ ایسا ہے کہ اس کی اصلاح کی کوشش تو ہو سکتی ہے، ایسی بات کمیاں ہوں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. کون انسان ہے جو غلطیوں سے اور گناہوں سے مبرہ ہے؟ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ بہن اور بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے انڈیا میں، جمعہ کے خطبے میں، یعنی میرے خیال سے سوال یہ ہے کہ اگر بہن اور بیٹیوں کی شادی جہیز وغیرہ کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں جمعہ کے خطبے میں کیا اس کی طرف رہنمائی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، اور کرنا چاہیے یا نہیں؟ بھائی یہ دیکھیے، یہ اہل علم کی، علماء کی، مقررین کی، خطبہ کی، سماجی کارکنوں کا یہ فرض ہے کہ لوگوں کو اس نیک کام پر ابھاریں، لوگوں کو اس کی ترغیب دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق کوشش کریں کہ لوگوں نکاح کو تم آسان بناؤ، اور اس کے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ کہ لڑکیاں گھروں میں، ہماری لڑکی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی فلاں کی ہو سکتی ہے، تو اس کی جو نقصانات ہیں وہ لوگوں کے سامنے واضح کریں. بلکہ یہ خطبہ کے اندر پیش کی جانے والی بڑی اہم باتوں میں ایک بات ہوگی. جی بسا اوقات خطبہ اور ائمہ کے اوپر یہ چیز واجب ہوگی کہ اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلائیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر میں اپنی ماں کے حق میں اگر قرآن پڑھوں تو کیا انہیں ثواب ملے گا یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایصال ثواب کے جو طریقے رکھے ہیں وہ اتنے ہیں کہ انسان اگر اس کے اوپر عمل کرنا چاہے تو سارے جو ہے وہ مشکل ہو جائیں گے.
لہذا انہی چیزوں پر اکتفا کیا جائے، اور وہ ایسی چیز جو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ کسی صحابی کے عمل سے، کبار صحابہ میں سے کسی کے عمل سے ثابت ہے، تو اسے پرہیز کیا جائے۔ قرآن مجید پڑھ کر کے کسی کو بخشنا، یہ کم سے کم میرے علم کے مطابق کوئی ایسی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے جس کو بنیاد بنایا جا سکے۔ یہ چیز علماء کے نزدیک، صحابہ کے نہیں، ان کے بعد کے دور میں یہ چیز پیدا ہوگی اس بنیاد پر کہ آیا انسان کے جو اپنے اعمال ہیں ان کا ثواب وہ کسی کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ تو بعض لوگوں نے وسعت رکھی قربانی کے اوپر اور صدقہ پر، اس پر قیاس کیا، حج کے اوپر قیاس کیا، تو کہتے ہیں کہ وہ دے سکتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ عبادات ہیں اور عبادت میں اصل چیز کیا ہے، تعبد اور توقیفی چیزیں یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میرے ایک رشتہ دار ہیں، انہوں نے کہا تھا بہت سال پہلے کہ ان کی بیوی کی طرف سے عمرہ کرنا، لیکن میں نے ابھی تک نہیں کیا ہے، اگر میں نہ کروں تو کیا میں گنہگار ہوں گا؟ کوئی نہیں، کیا انہوں نے آپ کو معاوضہ دیا تھا تب تو آپ کو کرنا ضروری ہے، تو ان کا پیسہ واپس کیجیے۔ اور اگر صرف ویسے ہی مطالبہ کیا تھا اور آپ نے وعدہ کیا لیکن ظروف حالات کی بنیاد پر آپ پورا نہیں کر سکیں تو کوئی گناہ آپ کے اوپر نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم نیچے دیے گئے قول کے تعلق سے رہنمائی درکار تھی، آیا یہ چیزیں پہلے حلال و جائز تھی کہنا صحیح ہے، یا یہ ایک رسم چلی آ رہی جسے اسلام نے حرام قرار دیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جید صحابہ رضی اللہ عنہم نے پہلے بھی شراب کو استعمال نہیں کیا؟ بھائی دیکھیے، شراب ایک ایسی چیز ہے جو اس معاشرے میں رائج تھی۔ اسلام نے ابتدائی اسلام میں جیسے شرک ہے، جھوٹ ہے، قطع رحمی ہے، ان چیزوں سے متنبہ کیا، شراب سے نہیں منع کیا تھا۔ اور جی صحابہ کرام حضرت حمزہ رضی اللہ کا واقعہ جو ہے بالکل واضح ہے کہ وہ شراب پی رہے تھے، اسی میں آ کر کے غزوہ بدر کے بعد حضرت علی کے ان کے کوہان بھی کاٹی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں، حضرت ابو بکر وغیرہ ہیں، لوگوں نے کبھی نہیں پی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بڑے صحابہ ہیں جو اس کو اس بنیاد پر کہ اس زمانے جاہلیت سے وہ اس پر عمل کرتے چلے آئے ہیں، منع نہیں، الگ منع کیا، اس کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ جب حرام ہو گئی تو اسی دن سے انہوں نے اس سے توبہ کر لی۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجازت دی، جیسے متعہ ہے کہ بعد موقع پر آپ نے اجازت دی اس کی، وہ زمانے چلی آ رہی تھی، لوگ کرتے رہے۔ اسی طریقے سے گدھے کا گوشت ہے، آپ نے تنگی کی بنیاد پر آپ نے اجازت دی لیکن اس کے بعد منع کر دیا۔ لیکن عموماً یہ وہی چیزیں ہیں جو زمانے جاہلیت میں لوگ اس کے اوپر عمل کرتے تھے، شریعت کی جب تک تکمیل نہیں ہوئی اس کے بارے میں ممانعت نہیں وارد تھی۔ جی یعنی میرے خیال سے سوال میں یہ بھی چیز وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسا جملہ کہنا کیسا ہے کہ شریعت میں یہ چیزیں پہلے حلال تھی پھر اس کے بعد حرام ہو گئی؟ بھائی آپ شریعت میں نہ کہیے، کہا ابتدائی اسلام میں حلال تھی، اس لیے شریعت میں حلال، اس کا مطلب شریعت میں کوئی نص ہو کہ اس کو حلال کرنے کے لیے، تو یہ مفہوم لینا تو غلط ہے۔ لیکن اگر یہ مفہوم لیتے ہیں کہ جو لوگ شریعت پر عمل کرتے تھے ابتدائی اسلام میں وہ اس کے اوپر عمل کرتے تھے، تو اس معنی میں یہ چیز ٹھیک ہے۔ یا زمانے جاہلیت کی رسم اس کو کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں کہہ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو ابتدائی علماء جو کہتے بھی ہیں وہ یہ نہیں کہتے شریعت میں، وہ کہتے ہیں پہلے یہ چیز حلال تھی، ابتدائی اسلام میں یہ چیز حلال تھی، یہ نہیں کہ ہاں شریعت میں حلال، اس کا مطلب کہ شرعی طور پر اس کے بارے میں جواز کا کوئی حکم تھا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا جنت میں خواہش جو بھی ہوگی وہ ملے گا تو اللہ تعالیٰ کا دیدار روز کیوں نہیں ہوگا؟ بھائی نہیں خواہش ہوگی، لوگوں کو خواہش نہیں ہوگی۔ آج آپ ہیں، آپ کو اوپر اگر کہہ دیا جائے کہ آپ لوگ روزانہ جمعہ کی نماز پڑھنے جائیں تو کیا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کی خواہش ہے کہ جمعہ کی فضیلت حاصل کرے، لیکن روزانہ کے لیے کیا ہے، ایک مشکل چیز ہے، اس لیے لوگوں کی خواہش بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ایسا لوگوں کا مزاج اور ذہن بنائے گا ہی کہ لوگوں کو خواہش نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی کو خواہش ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس خواہش کو پوری بھی کرے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عدت کیا ہے اور عدت میں کس کس کام کا خیال رکھنا چاہیے؟ ایک نارمل عورت اور ایک عدت والی عورت میں کیا فرق ہے؟
دیکھیے ایک لمبا مسئلہ ہے، اس کو یہاں نہیں بیان کیا جاتا. اصل میں عدت کیا ہے؟ عدت وہ وقت ہے، مخصوص وقت ہے جن وقت میں عورت کے اوپر اپنے شوہر سے جدا ہونے والی عورت کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہوتی. اب اس کی مختلف صورتیں ہیں. وفات کی عدت ہے، طلاق رجعی کی عدت ہے، طلاق مغلظہ کی عدت ہے. اب اس میں بھی حاملہ ہے اس کی عدت ہے، جو عائشہ ہیں عورتیں یعنی جن کی حیض ختم ہو ان کی عدت ہے، جو نابالغ ان کی عدت، ہر ایک کی اپنی عدت ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عدت وہ مدت ہے جن مدت کے اندر عورت کو بغیر شادی کے، یعنی کسی شادی کی نہ تو کوشش کرنی ہے اور نہ ہی کسی سے شادی کرنا، اس میں بیٹھے رہنا ہے. یہ عدت ہے. اچھا، عدت کے اندر جہاں تک تعلق ہے پابندی کا، وہ عدت اگر طلاق کی عدت ہے تو عورت کے اوپر یہی پابندی ہے کہ وہ غیر محرم کے سامنے یا اس کی طرف اس کا ذکر نہ کیا جائے کہ ہاں بھائی یہ شادی کرنا چاہتی ہے. البتہ یہ ہے کہ عام نارمل اس کی زندگی رہے گی جو ایک شادی شدہ عورت کی رہتی، خاص طور اگر عدت طلاق اور رجعی ہے تو، کہ شوہر اگر اس سے رجوع کرنا چاہے تو ایسا نہ ہو کہ ہاں بھائی یہ تو بالکل یعنی بوسیدہ حالت میں رہتی ہے. ہاں اگر عدت وفات ہے تو اس میں زیب و زینت اختیار کرنا یہ چیز منع ہے. جی اگلا سوال، کوئی سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ذوالقرنین نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ ذوالقرنین دو سینگوں والے، دو سینگ والے، چونکہ حضرت ذوالقرنین جن کے بارے میں آتا ہے وہ وہاں پہنچے جہاں کی سورج ڈوبتا ہے اور وہاں جہاں پر سورج نکلتا ہے. مغرب الشمس ہوا مطلع الشمس، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی نام رکھنا چاہتا ہے تو نام رکھنے میں کیا ہے، یعنی کوئی اچھا معنی اس کا نہیں ہے، اور نہ انسان کی اپنی جو اس کی عام حال زندگی کے حالات ہیں اس سے وہ مطابقت رکھتا ہے، اس لیے نہ رکھے تو بہتر ہے. اگر رکھ لیتا تو کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم امام مہدی کا نکاح کن لڑکیوں کے ساتھ ہوگا؟ کیا امام مہدی نکاح کریں گے؟ اور اگر کوئی لڑکی امام مہدی کے نکاح کرنے چاہے اور اس کے لیے دعا کرے تو کیا وہ صحیح ہے یا گنہگار ہوگا؟ دیکھیے یہ اولاً تو ایک ایسی چیز ہے جس کی تفصیل کوئی حدیث کے اندر وارد نہیں، لہذا اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اب اگر کوئی لڑکی خواہش رکھتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اعتداء فی الدعاء کے اندر داخل ہے. دعا کے اندر حد سے تجاوز کرنا ہے کہ نہیں. اگر وہ اس زمانے میں موجود رہے، وہ رہے، اگر کوئی شاید تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ابھی پتہ نہیں ان کی آمد ہے کب نہیں ہے، اور ابھی سے بیٹھی اور شادی نہ کرے کہ ہاں میری شادی ان سے ہو جائے اور دعا کرتی رہے، تو یہ اعتداء فی الدعاء کے اندر داخل ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں کوہ نور نام کا مطلب بتائیں. نور کا پہاڑ. اچھا، کوہ نور، نور کا پہاڑ. ان کے یہاں لکھنے میں اسپیلنگ یا کیسا ہے پتہ نہیں، کہ نور یہ بھی کوئی لفظ ہے، وہی ہوگا پتہ نہیں، وہی کوہ نور ہے، عام طور پر رکھا جاتا ہے. اصل میں اس سلسلے میں بہت سی چیز نور، اور یہ بھی بات ضعیف موضوع روایات میں ہے کہ دنیا کے چاروں کنارے جو ہے نا وہ نور کے جو پہاڑ ہیں جو ہرے رنگ کے ہیں، اسی لیے آسمان کے کنارے کیا ہے وہ نیلا رنگ دکھائی دیتا ہے، اور آسمان کی جو نیلگو جو آسمان ہے انہی پہاڑوں کی وجہ سے ہے. تو یہ حدیث موضوع ہے، من گڑھت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، نام رکھ لے. جی کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر کسی کے پاس اثرات ہو تو اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ بھائی یہ تو جو لوگ علاج کرتے ہیں ان سے پوچھیں، اور ہم تو یہی کہنے کہ کثرت سے جو ہے وہ معوذتین، سورہ بقرہ کی آخری آیات، آیت الکرسی، ان کا ورد کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور ہو جائے تو حجامہ کا اہتمام کریں، اور جو دعائیں مسہل ہوتی ہیں، ان کی سقے ہوتی ہیں، ان کچھ دواؤں کا استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ سے سجدوں کے اندر خصوصاً رات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور گڑانے اور دعا کا دامن نہ چھوڑیں.
جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی دوست درگاہ جاتا ہو تو اس کے ساتھ دوستی کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا گناہ ہے؟ بھائی اگر دوستی اصلاحی ہے، دنیاوی کے جو رسوم ہوتے ہیں، بغل میں ہمارا دکاندار ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے ساتھ تعلق کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ویسی دوستی ہو کہ اس کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ بن جائے، آہستہ آہستہ نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی یہ جو برائی ہے، جو شرک ہے، جو بدعت ہے، وہ اس کی قباحت ہمارے دل سے ختم ہو جائے گی۔ اب کوئی ہم سے کہے گا تو ہم اس کی طرف سے دفاع کرنا بھی ہم شروع کر دیں گے، جی ظاہر بات یہ چیز ناجائز ہوگی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ قیامت کے قریب مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے گا اور یہودی وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے؟ میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، واللہ اعلم۔ جی بلکہ مجھے تو اس پر بھی شبہہ ہے کہ یہود کا مسجد اقصیٰ کے اوپر قبضہ ہو بھی پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا مکمل طور پر، اس بارے میں بھی کوئی صریح حدیث میرے نظر ذہن میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ اس کے ارد گرد بیت المقدس ہر پر قبضہ ہوگا، لیکن اصل یہ چیز جو ہوگی وہ کیا ہے، وہ اس کے اوپر قبضہ مسلمانوں کا، اللہ تو منہدم ہو جائے جیسے ہاں، لیکن یہ کہ قبضے کے طور پر نہیں منہدم ہوگا، تو ایک تو ظالم آئے گا لڑائی کرنے کے لیے، کوئی دفعہ اس کو ہاتھ کر پھر چلا جائے گا واپس۔ جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا عورتیں اپنے والد یا بھائی کی قبر کی زیارت کر سکتی ہیں، وہاں پر جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں اہل علم کا سخت اختلاف ہے، لیکن میرا دل جس کے اوپر مطمئن ہے، اگر کبھی کبھار ہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی معنیت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے وہ دلیل ملتی ہے، صحیح مسلم ہی میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جاؤں تو میں کیا دعا پڑھوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، جس کا مطلب ہے کہ اجازت ہے۔ اور خود مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کے قبر کی زیارت کی تھی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، بہن پوچھتی ہیں کہ وتر کی تیسری رکعت میں رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں کریں گے؟ کیونکہ رفع الیدین کس کے لیے؟ رکوع میں جانے کے لیے، رکوع سے اٹھنے کے لیے، یعنی تیسری رکعت میں اٹھنے کے لیے جو ہے، تیسری رکعت میں اٹھنے کے لیے اصل میں دیکھیے، یہ ظاہر حدیث سے یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو وہ تینوں ایک رکعت سلام کے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں۔ ہاں، اگر سلام پھیر دے رہا ہے تب تو رفع الیدین کرے گا 2 رکعت پر، لیکن سلام نہیں پھیرا سیدھے اٹھ گیا تو اس میں رفع الیدین نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ان جو فرض نمازوں کی ہے وہ کیفیت باقی نہیں ہے۔ جی لیکن اگر کوئی اس پر کہ ہاں بھائی تیسری رکعت میں ہے تو کرے، تو اس کو منع نہیں کہتا، لیکن ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ دوسرے تشہد کے بعد ہے، اور یہاں تشہد پایا ہی نہیں گیا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر بچیاں ایسی کلاسز میں جاتی ہوں جہاں پر جینٹس ٹیچر ہوں اور یعنی مرد پڑھاتے ہوں اور وہاں پر یعنی بوائز بھی رہتے ہوں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی ٹیچر سوال کرتا ہے تو کیا لڑکی اس کا جواب دے سکتی ہے یا نہیں؟ دے سکتی ہے اگر پردے میں ہے اور کنارے بیٹھی ہوئی ہے۔ اولاً تو اولیاء کو چاہیے، بلکہ امت مسلمہ کے بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسی جگہیں قطعاً نہ رکھی جائیں جہاں پر کوئی ایجوکیشن یعنی تعلیم ہو، ہے نا۔ لیکن اگر کوئی مجبور ہے اور لڑکیاں اپنا کنارے الگ بیٹھتی ہیں، لڑکے ایسے بیٹھتے ہیں، بعض جگہ پر ایسے پردہ کر دیا جاتا ہے تو لڑکی اور لڑکیوں کے درمیان، تو اگر ایسے موقع پر لڑکے وہ استاد جو ہے کوئی سوال کرتا ہے تو لڑکی اس کا جواب دے سکتی ہے، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ صبح و شام کے اذکار کا صحیح وقت کیا ہے؟ صبح و شام کے اذکار کا صحیح وقت ہے، ظاہر بات ہے فجر کا وقت جب طلوع ہو جائے تب یہ اس کا وقت ہے، خصوصاً فجر کی نماز کے بعد، اور یہ سورج طلوع ہونے کے بعد تک رہتا ہے، اور شام کا جو ہے وہ عصر کے بعد یا عصر کے کچھ دیر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک یا مغرب کے کچھ بعد تک جو ہے وہ یہ اس کا بہتر وقت ہے۔ جی آخری وقت بھی ہے اس کا؟ آخری وقت کے لیے کوئی تحدید نہیں کی جا سکتی، آخری وقت ہے کہ جب تک سورج ڈھلنا نہ شروع ہو جائے۔ کون سا سورج؟ دوپہر کا، اچھا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی بھول گیا ہے تو اپنا جو ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رات کی نماز جب قضا ہوتی تھی تو آپ اسے فجر اور ظہر کے درمیان میں پڑھا کرتے تھے۔
تو جب تک ظہر نہیں ہوتی ہے وہ یہ غدات یا صبح کا وقت مانا جا رہا ہے. جی جی. اور اسی طریقے رات میں بھی جو ہے عشاء کے بعد تک بھی پڑھ سکتا ہے اگر کسی کی چھوٹ گئی ہے تو. جی یعنی جب تک عشاء کا وقت ختم نہ ہو جائے تب تک بھی پڑھ سکتا ہے. جی جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ملتا ہے، لیکن جو تقدیر میں نہیں ہوتا ہے کیا وہ دعا مانگنے سے ملتا ہے؟ بھائی دیکھیے، اگر آپ اس تقدیر کی بات کر رہی ہیں جو تقدیر مبرم ہے، لوح محفوظ کی تقدیر ہے، تو اب وہ چیز جو ہے انسان کو ملنے والی نہیں ہے. اور لیکن اگر تقدیر مبرم نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے کچھ حصے کو معلق رکھا ہے، اور یہ وہی تقدیر ہے جو تقدیر سنوی یا تقدیر عمری ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے تبدیلی ہو سکتی ہے. یہ دیکھیے ایک الگ مسئلہ ہے. اور جہاں تک اس بات کا مسئلہ ہے کہ دعا کرنا اچھی تقدیر کی اچھی بات کی، اگرچہ ہم کو وہ نہ ملے تو اس کے لیے دعا انسان کرتا ہے تو دعا اس کی رائے گاہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا پر اس کو اجر دینے والا ہے. اس دنیا میں اگر کوئی جائز اور اچھی چیز ہے اللہ تعالیٰ چھین لے رہا ہے اپنی حکمت کی بنیاد پر، تو آخرت میں اس کو یہ چیز ملنے والی ہے. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم آپ نے خود ایک سوال جواب کی سیریز میں کہا تھا کہ سری نماز کی کوئی بھی شخص اکیلے پہ یعنی کسی کے بنا پر بھی زور سے ادا کر سکتا ہے اور نیہ بھی بدل سکتا ہے. اگر کوئی بھی مقتدی سڈن سے جوائن ہو جائے تو کیا پھر جہری نماز کسی کے نہ ہونے پر زور سے پڑھ سکتا ہے اور کسی کے آنے پر نیت بدل سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے، یہ بات جو بدلنے کی ہے وہ ہر نیت جو ہے ظاہر بات اس سے پہلے وہ بدلی نہیں جا سکتی ہے. ہر نیت ہے یہ کہ آپ سنت پڑھ رہے ہیں، اب اس کو کہہ دیں ہم آ گئے تو ہم جو ہے نیت بدل لیں کہ ہاں ہم فرض کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں کوئی آ گیا تو آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اب تنہائی کی نیت تھی، اب کیا ہو گئی جماعت کی لوگ اقتدا کرنے کی نیت، تو کوئی حرجہ نہیں ہے. اور اگر آپ سرن پڑھ رہے تھے آ گیا ہے، اگر جہرن پڑھنا شروع کر دیں تو کوئی حرج نہیں، یہ چیز جائز ہے. جی یعنی سنت کو فرض میں تبدیل نہیں کر سکتے. جی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یعنی کوئی پڑھ رہا تھا تو یعنی ڈبل تو فرض پڑھ بھی نہیں سکتا. جی کیونکہ پہلے فرض ہو چکی ہے. اب پڑھ رہا تو سنت ہی پڑھ رہا تھا. جی. تو اگر کوئی سری پڑھ رہا تھا اپنے آپ میں تو جہری شروع کر سکتا ہے، کوئی حرجہ نہیں. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا قرآن کو پیٹھ پر لٹکا سکتے ہیں اور بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، بغیر وضو کے قرآن غائب پڑھنا یا موبائل وغیرہ میں پڑھنا انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن قرآن مصحف کو ہاتھ میں لے کر کے پڑھنا یہ چیز جائز نہیں ہے. تو اس میں بھی جو لوگ فرق کرتے ہیں شک کے مصحف جو بالکل جو آیتیں ہیں اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، باقی جو اوپر کا کور ہے اور سائڈ کا پیپر ہے وہ ٹچ کر سکتے ہیں. نہیں، یہ کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. علماء نے یہ فرق نہیں کیا ہے. علماء نے اگر بہت کچھ کیا ہے تو بھائی ٹھیک ہے، اوپر سے اٹھا کر کے وہ کیا کرے، وہاں پر اس کو کہیں دوسری جگہ پر رکھ دے، لیکن کھول کر کے پڑھے. اب یہاں پر لکھا یہاں نہیں ہے، لیکن ہے تو ورق وہی تو ہے نا، وہ ہے تو ورق نہیں نا، اس لیے جو ہے اس کو اجازت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر وہ بے وضو ہے اور غائب پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور جہاں تک پیٹھ پہ رکھنے کا تعلق ہے، اگر کس لیے رکھے گا؟ نہیں بستے وستے میں میرا خیال ہے بچے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، اسی کے تعلق سے کوئی سوال حرج ہوگا. نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. قرآن کی بے حرمتی نہیں، بلکہ قرآن کی ایک اوپر ہے رکھے ہے، اس کی ایک عظمت ہے کہ اپنے پیٹھ پر لادا ہوا ہے، نہ ایک اس کی بے حرمتی کر رہا ہے. تو کوئی حرج نہیں. اور کوئی دوسری شکل ہو سکتی ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، سر پر رکھ لے، اس کو بغل میں اس کو لٹکا کے لے کے چلے جائے، اور کون شکل ہوگی؟ نہیں یہ پیٹھ پہ مطلب کوئی اور بھی اس کی بے ادبی کی کوئی شکل ہو سکتی ہے؟ نہیں، اگر کوئی آدمی وغیرہ چلو پھینکو اس کو پیچھے، ہے کہ نہیں؟ یہ ہو سکتا ہے ایسا. جی. تو یعنی بنا وضو کے صرف اٹھا کے رکھ سکتے ہیں قرآن؟ اگر مجلد ہے تو رکھ سکتے ہیں.
لیکن اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے، انسان کپڑا لے لے اسے پکڑ کر کے رکھ دے. جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں کیا فرض نماز کے بعد تینوں قل ہاتھ اٹھا کر پڑھے جائیں گے؟ وہ دعا نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے پڑھے جائیں. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ثابت نہیں کہ آپ اس کو ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اس کے لیے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی کام ایسا ہو یا کوئی جاب یا کوئی دکان ایسی ہو جہاں پر نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہو تو کیا وہاں پر جمع بین الصلاتین کر کے زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ بھائی دیکھیے، اصلاً تو یہ ہے کہ ایسا کام جائز ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مبتلا ہو گیا ہے وقتی طور پر تو انسان ایسا کرے اور جتنا جلد ہو سکے اس سے بھی چھٹکارا حاصل کرے. اب کر دیا، اب چھوڑنا بھی نہیں جا سکتا ہے. ہمارا عقد اتنے دن ہو گیا ہے کہ نہیں ہے، اور اگر چھوڑتے ہیں تو بہت بڑا ہمارا نقصان، ہمارا جو پورا پیسہ ہے وہ بھی ہمارا ڈوب جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں یہ کیا ہے، وقتی طور پر ہو سکتا ہے، لیکن مستقل یہ چیز جائز نہیں ہے. یعنی اس کو دوسرا تلاش کرنا ہی چاہیے، ضروری ہے. جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.